بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ وارنٹ گرفتاری کے اجرا پر جو بائیڈن سے نیتن یاہو مایوس۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو جو بائیڈن سے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے بارے میں سامنے آنے والے اب تک کے رسپانس سے خود کو مایوس ظاہر کر رہے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے یہ بات ایک انٹرویو کے دوران کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جو بائیڈن کے اس موقف سے مایوس ہوا ہوں کہ وہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے اسرائیلی وزیراعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے معاملے کا پیچھا نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے شام کے فوجی ٹھکانوں پر بم برسا دیے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے شامی شہر حلب کے بعض فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شامی انتظامیہ کے قریبی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی ڈرونز نے حلب کے دیہی علاقے حیان میں واقع بعض فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ حیان کا علاقہ بشار الاسد کی فوج میں شامل حزب اللہ کے ارکان کی اکثریت کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے۔ اسرائیل اور شامی انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ شامی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی قوتوں نے 29 مئی کو تارتوس کے قصبے بن یاس میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا تھا جس میں ایک بچہ شہید جبکہ 10 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ یوکرین دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ معروف امریکی صحافی ٹکر کارلسن نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین آئندہ 50 سالوں میں دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صحافی ٹکر کارلسن نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے ڈونلڈ جونیئر کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ نے یوکرین کو دھوکہ دیا ہے اور وہ اس کی زمین بیچ کر اور اسے تیسری دنیا کے تارکین وطن سے بھر کر ملک کو تباہ کر دے گا۔ اپنے ویڈیو انٹرویو میں کارلسن نے کہا کہ یوکرینی حکام پہلے ہی یوکرین میں زمینیں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو فروخت کر رہے ہیں اور امریکہ یوکرین کو تیسری دنیا کے تارکین وطن سے بھر دے گا، جس کے بعد یوکرین اگلے 50 سالوں میں موجود نہیں رہے گا۔ مالدیپ نے اسرائیلیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ مالدیپ نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیلی شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ تفصیلات کے مطابق مالدیپ کے صدارتی دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں اسرائیلی پاسپورٹ ہولڈرز کے داخلے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کابینہ نے اسرائیلی شہریوں کے ملک میں داخلے سے متعلق قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیل کا اپنے شہریوں کو مالدیپ چھوڑنے کا مشورہ۔ مالدیپ کی حکومت کی جانب سے اسرائیلی شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کرنے کے بعد اسرائیل نے اپنے شہریوں کو مالدیپ چھوڑنے کی تجویز دے دی۔ چینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر اس وقت مالدیپ میں موجود اسرائیلیوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمارے لیے ان کی مدد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی شہری اسرائیلی پاسپورٹ کے علاوہ کسی دوسرے ملک کے پاسپورٹ پر بھی مالدیپ کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ غزہ میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک۔ فلسطینی پوسٹ نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے مجاہدین نے مغربی شہر رفح میں صہیونی فوجیوں کے اکٹھا ہونے کے مقام پر بارودی سرنگ کا دھماکہ کیا، جس کے نتیجے میں کئی صہیونی فوجی ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق القسام بریگیڈ کی اس منصوبہ بند کارروائی میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ حسن نصر اللہ کے ٹھکانے کا پتہ ہے، ہم اسے کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں، اسرائیل نے خبردار کر دیا۔ لبنانی عسکری تنظیم حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کو قتل کی دھمکی دیتے ہوئے موساد کے سابق سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی انٹیلی جنس حسن نصر اللہ کے ٹھکانے کے بارے میں جانتی ہے۔ اسرائیل کسی بھی وقت اسے نشانہ بنا کر ہلاک کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حملے جاری، 24 گھنٹوں میں 100 سے زائد فلسطینی شہید، 350 زخمی۔
غزہ اور رفح پر اسرائیلی بربریت جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف حملوں میں 100 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ 350 سے زائد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق رفح میں گھر پر بمباری سے 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ نصائرت کیمپ میں گھر پر حملے میں 5، بوریج کیمپ پر حملے میں 6 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے انڈونیشیا ہسپتال میں ڈائلسس سینٹر کو بھی تباہ کر دیا۔ اسرائیلی حملوں کے بعد جبالیہ اور بیت حنون کے شہروں کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے خلاف دلچسپ جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے خلاف کچرے کی جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے خلاف ٹریش وار ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غباروں کے ذریعے جنوبی کوریا کی حدود میں مزید کچرا نہیں پھینکیں گے۔ شمالی کوریا نے 3500 غباروں کی مدد سے 15 ٹن کچرا ہمسایہ ملک جنوبی کوریا بھیجا تھا۔ ان غباروں میں پلاسٹک کی بوتلیں، بیٹری سیل، کٹے پھٹے جوتے اور کھاد شامل تھی۔ 10 ریال جرمانہ، عازمین حج ہوشیار ہو جائیں۔ سعودی وزارت امور نے عازمین حج کو خبردار کیا ہے کہ اگر نسک کارڈ کھویا تو 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق وزارت مذہبی امور نے حجاج کے لیے خصوصی پیغام میں عازمین کو خبردار کیا ہے کہ عازمین کو نسک کارڈ کی گمشدگی کی صورت میں 10,000 سعودی ریال جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ وزارت کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ حج کی سعادت حاصل کرنے والے حجاج نسک کارڈ کی حفاظت یقینی بنائیں، کیونکہ اس کے گم ہو جانے کی وجہ سے فریضہ حج میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ بھارتی شہر بنگلورو میں شدید بارش، 133 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بنگلورو میں اتوار 2 جون کو بادل ایسے برسے کہ 1 صدی پرانا ریکارڈ توڑ ڈالا۔ رپورٹس کے مطابق کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز بنگلورو میں 111.1 ملی میٹر بارش ہوئی، جس سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو گئے اور ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی کے امریکی روڈ میپ کو منظور کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ایک معاون نے تصدیق کی ہے کہ جنگی کابینہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کیے گئے امریکہ کے سینکاتی تجاویز کو قبول کر لیا ہے۔ برطانوی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کے خارجہ پالیسی کے چیف نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی تجویز ایک ڈیل تھی جس پر ہم نے اتفاق کیا ہے۔ اگرچہ یہ کوئی اچھی ڈیل نہیں، لیکن اسرائیل ان تمام قیدیوں کو رہا کرنا چاہتا تھا۔ خارجہ پالیسی کے چیف نے مزید بتایا ہے کہ ابھی اس روڈ میپ کی بہت ساری تفصیلات پر کام کرنا باقی ہے، لہذا اس پر عمل درآمد کے آغاز سے متعلق فی الوقت کچھ کہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان اور شاہ محمود قریشی سائفر کیس سے بری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس سے بری کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں منظور کر لیں۔ ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر سماعت ہوئی، جس میں سماعت کے بعد عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزاؤں کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں کیس سے بری کر دیا۔ جو بائیڈن کا غزہ جنگ بندی کا منصوبہ اچھا نہیں، لیکن اسرائیل اسے تسلیم کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خارجہ پالیسی کے چیف نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا غزہ جنگ بندی کا منصوبہ اچھا نہیں ہے، لیکن اسرائیل اسے تسلیم کرے گا۔ بھارت کے طویل مدتی لوک سبھا الیکشن دنیا کے مہنگے ترین انتخابات بن گئے۔ بھارت کے طویل مدتی لوک سبھا انتخابات دنیا کے مہنگے ترین انتخابات بن گئے۔ کل 45 خرب 38 ارب پاکستانی روپے خرچ ہو گئے۔ بھارت میں لوک سبھا انتخابات 7 مرحلوں میں منعقد ہوئے۔ پہلے مرحلے کی پولنگ کا آغاز 19 اپریل کو ہوا، جبکہ 7ویں اور آخری مرحلے کی پولنگ 1 جون کو اختتام پذیر ہوئی۔ لوک سبھا کے انتخابات کا اعلان آج 4 جون کو کیا جائے گا۔ سری لنکا میں بارشیں اور سیلاب۔ سری لنکا میں بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکومت نے تمام اسکول بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا کے جزائر میں مونسون کی بارشوں اور طوفانوں نے تباہی مچا دی۔
25 میں سے 20 اضلاع میں نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ دارالحکومت کولمبو کے نزدیک ایک ہی خاندان کے 3 افراد سیلاب میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، جبکہ 9 افراد درختوں کے گرنے سے ہلاک ہو گئے۔ عدت نکاح کیس دوسری عدالت کو منتقل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدالت میں نکاح کیس دوسری عدالت ٹرانسفر کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ ہائی کورٹ کے جج شاہ رخ ارجمند کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا کی عدالت کو منتقل کر دیا گیا۔ کیس کی سماعت اب جج افضل مجوکا کریں گے۔ کمپیوٹر تیار کرنے والی کمپنی ڈیل ٹیکنالوجی کے بانی کو ایک دن میں 11.7 ارب ڈالر کا نقصان۔ ایک رپورٹ کے مطابق ڈیل کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں 31 مئی کو گراوٹ دیکھنے میں آئی، جس کے نتیجے میں مائیکل ڈیل کو 11.7 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ ان کی دولت 11.7 ارب ڈالر کی کمی کے بعد 107 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت وہ دنیا کے 13ویں امیر ترین شخص ہیں۔ ڈالر کے بعد دیگر کرنسیاں بھی مہنگی ہو گئیں۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی دیگر کرنسیاں مہنگی ہو گئیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 3 پیسے کی معمولی کمی کے بعد 278 روپے 36 پیسے کا ہو گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 277.25 روپے اور قیمت فروخت 280 روپے رہی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔